बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 16 जनवरी बरोज़ सोमवार हम बात करेंगे लाहौर हाई कोर्ट में तोशा खाना केस पर बहुत अहम समाअत हुई है और अदालत की जानिब से वफाकी हुकूमत के ख़िलाफ़ बड़ा सख्त हुक्मनामा जारी किया गया है और कहा है कि आपको इमरान खान के ख़िलाफ़ केस बनाने की तो बहुत जल्दी थी, अब अपनी बारी आपको मौत नज़र आ रही है। अहम तफ़सीलात जो मैं आपके साथ शेयर करूँगा और साथ मैं आपको बताऊँगा कि मोनस इलाही की अहलिया को जो बैरून मुल्क जाने से रोका गया था, उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई लाहौर हाई कोर्ट में, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। और जो बहुत अहम आज समाअत हुई है वो ओवरसीज़ पाकिस्तानियों का जो हक़ वोट है और जो ईवीएम का कानून है, इलेक्ट्रॉनिक वोटिंग मशीन का, उसके हवाले से जस्टिस शुजात अली खान साहब की अदालत में अहम समाअत हुई, उसकी तफसीलात भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। पहले मैं आपको मोनस इलाही की अहलिया के हवाले से बता दूँ, उनकी दरख्वास्त पर समाअत हुई है और चूँकि मुस्लिम लीग काफ और जो चौधरी परवेज़ इलाही और मोनस इलाही हैं, उनका ये दावा है कि उनको इंतकाम का निशाना बनाया जा रहा है इस वजह से कि वो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के साथ खड़े हैं और चूंकि वो पीडीएम के साथ नहीं हैं तो ये जबरी जैसे एमक्यूएम को जबरी तौर पर उनकी शादी करवाई गई, इसी तरीके से एमक्यूएम जो काफ लीग है, परवेज़ इलाही और मोनस इलाही, उनको भी जबरी तौर पर पीडीएम के साथ शामिल करने के लिए ये सारे हथकंडे इस्तेमाल किए जा रहे हैं वफाकी हुकूमत की जानिब से। और यही वजह है कि वफाकी हुकूमत अब धमकियों पर उतर आई है और वफाकी हुकूमत अब घर घर की खवातीन, एक वक्त था मुझे याद है राना सनाउल्लाह और ख्वाजा साद रफीक जब बातें करते थे तो इनके अंदर तो खवातीन का शर्म व हया तो वैसे नहीं है, जब इन्होंने मॉडल टाउन में दो खवातीन, एक खातून जो प्रेग्नेंट थी, हमला खातून थी, उसके मुंह में गोलियां मारी थी और इनके यहाँ तो खवातीन का वैसे कोई इज्जत व एहतराम का कल्चर नहीं है। जबकि ये कहते थे जब मरियम नवाज गिरफ्तार हुई थी कि जी खवातीन के खिलाफ आपने ये सारा कुछ किया, और यहाँ अब परवेज़ इलाही की बीवी, परवेज़ इलाही की जो दोनों बहुएं हैं, उनके नाम पर भी, जिनका कोई सियासत से वो उस तरह एक्टिव नहीं है, लेकिन उनके खिलाफ और जो कुछ ये बुशरा बीबी के हवाले से कहते रहे, जो कुछ ये जो दूसरी तरफ उनकी एक जिनके बारे में कहा गया कि वो फ्रंट मैन थी अपना उस्मान बुज़ार की, तो उस पर भी जो इन्होंने कीचड़ उछाला, तो इनके यहाँ तो कोई रवायात बाकी नहीं बची। और यही वजह है कि ये मोनस इलाही की अहलिया हैं तहरीम, उन्होंने ये दरख्वास्त दायर की थी और इसमें जस्टिस शहराम सरवर ने तहरीम इलाही की दरख्वास्त पर समाअत की। अदालत में मोनस इलाही की अहलिया तहरीम इलाही को बैरून मुल्क जाने से रोकने के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत हुई। अदालत ने दरख्वास्त पर समाअत 20 जनवरी तक मुलतवी कर दी और अदालत ने एफआईए को तहरीरी जवाब दाखिल कराने की हदायत की। अदालत में एडिशनल अटॉर्नी जनरल नसीर अहमद ने दरख्वास्त की मुखालफत की। एफआईए हुकाम ने अदालत में कहा कि दरख्वास्त गुजार के अकाउंट में 27 मिलियन की रकम गैर कानूनी तौर पर आई। ये रकम 2020 में आई। अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि एफआईए ने मुकदमा दर्ज किया जिसको इस अदालत ने खारिज कर दिया। अदालत ने रिमार्क्स देते हुए कहा कि आप तहरीरी जवाब दाखिल करें, क्यों ना आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाए। ये किसको कहा? एफआईए को कहा कि आपने ये जो इनको रोका है, एक मामला है, इनकी फैमिली के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस था, अदालत ने इनको ब्री कर दिया, पूरे खानदान को। जब वो ब्री कर दिया तो अब आप उनका नाम कैसे उसमें रख सकते हैं? जो एफआईए की जो ब्लैक लिस्ट है, आप उसमें कैसे उनका नाम शामिल कर सकते हैं? आप उनको कैसे रोक सकते हैं? अब चूंकि अमजद परवेज़ साहब ही शरीफ खानदान के वकील हैं, अमजद परवेज़ साहब ही परवेज़ इलाही खानदान के वकील हैं, अमजद परवेज़ साहब ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जिनके खिलाफ मुकदमा खारिज कर दिया हो, अदालत ने उनको ब्री कर दिया हो, तो वो उनको आप रोक लें या स्टॉप लिस्ट में उनका नाम शामिल करें कि जी इनका मनी लॉन्ड्रिंग में ये मुलव्वस है। तो मनी लॉन्ड्रिंग के इनके इल्जाम तो अदालत खारिज कर चुकी है, फिर ये कैसे कर सकते हैं? तो अदालत ने कहा एफआईए को कि आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज हो जाना है, आपने जो उनको रोका है और गैर कानूनी तौर पर यह कार्रवाई की है, आपके खिलाफ पर्चा हो जाना है। आपने क्या तमाशा बनाया हुआ है जो हुकूमती इमा पर या सियासी जमातों की इमा पर आप ये सारा कुछ करते हैं? आप तहरीरी जवाब जमा करवाएं, मैं इसके ऊपर फैसला दूंगा। ये एफआईए के लिए आज जस्टिस शहराम सरवर साहब ने एक खतरे की घंटी बजा दी है। उनके अल्फाज थे, आप तहरीरी जवाब दाखिल कराएं, क्यों ना आपके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया जाए, जो कुछ आपने किया। जस्टिस शहराम सरवर ने दरख्वास्त पर समाअत की। वफाकी हुकूमत और एफआईए समेत दीगर को फरीक बनाया गया था। अमजद परवेज़ साहब ने कहा 10 जनवरी को एयरपोर्ट पर बैरून मुल्क जाने से रोका गया। एफआईए की जानिब से नाम स्टॉप लिस्ट में डाला गया। एफआईए ने तहरीम इलाही, रासिख इलाही और जोहरा इलाही को तलब किया था। चौधरी खानदान के अफराद के खिलाफ मनी लॉन्ड्रिंग केस में पंजाब असम्बली के मुलाजिम
قیصر اقبال بھٹی کے ذریعے غیر قانونی رقوم کی منتقلی کی تحقیقات کے لیے بلایا گیا تھا۔ یہی وہ کیس ہے جس کو پہلے لاہور ہائی کورٹ کیس خارج کر چکی ہے، ان کی جو ایف آئی آر ہے کویش کر چکی ہے، لاہور ہائی کورٹ ان کے خلاف جو کیس تھا اس کو کویش کر چکی ہے، اس کو خارج کر چکی ہے، جس پر انہوں نے دوبارہ جو باقی بچے تھے ان کے فیملی کے ممبران ان کے نام، پہلے مونس الہی کے تک پرچہ خارج ہو گیا، پرویز الہی تک پرچہ خارج ہو گیا، اب انہوں نے ان کے نام ڈال دیے اس وجہ سے کہ صرف انتقام کا نشانہ بنانا ہے۔ اب اس پر 20 جنوری کے لیے 4 دن کی مہلت دی، عدالت نے کہا آپ تحریری جواب جمع کروائیں، پھر ہم آپ کو دیکھیں گے کہ کس طریقے سے آپ کے معاملات کو آپ کے خلاف کیوں نہ مقدمہ درج کیا جائے، آپ نے یہ جو سارا کچھ کیا ہے۔ دوسری جانب لاہور ہائی کورٹ میں جسٹس شجاعت علی خان صاحب کی عدالت میں اہم سماعت ہوئی ہے، اور یہ پنجاب کے بلدیاتی انتخابات میں بایو میٹرک سے کروانے اور اوورسیز کو ووٹنگ کا حق دینے، کیونکہ جو پاکستان تحریک انصاف کی حکومت ہے پنجاب کی، پرویز الہی نے پاکستان تحریک انصاف کا پہلے دن سے یہ ایک بیانیہ تھا کہ ہمیں ای وی ایم کے ذریعے الیکشن کروانے چاہیے۔ یہی وجہ ہے کہ عثمان بزدار کے دور میں بھی جو بلدیاتی قانون بنایا گیا تھا اس میں ای وی ایم کا ذکر تھا، اور جو پرویز الہی نے اب قانون بنایا ہے پاکستان تحریک انصاف نے تو اس میں بھی ای وی ایم کا ذکر ہے۔ الیکشن کمیشن تڑیاں لگا رہا ہے کہ ہم ای وی ایم کے ذریعے الیکشن نہیں کروائیں گے، ہم پرانی قانون سازی کے ذریعے الیکشن کروائیں گے۔ یہاں ابھی قانون بنا نہیں اسلام آباد میں، ابھی جو قانون بننا ہے ان فیوچر اس پر الیکشن کمیشن الیکشن ملتوی کروا کے بیٹھا ہے۔ جب پنجاب کا الیکشن جو قانون بنا ہے اس میں کہتے ہیں کہ ہمارے پاس آئینی اختیارات ہیں، ہم پرانے قانون کے تحت الیکشن کروا دیں گے، چونکہ جی ان کو تکلیف ہے ای وی ایم سے اور ان کو اوورسیز پاکستانیوں کے حق ووٹ سے تکلیف ہے۔ عدالت نے وفاقی حکومت، الیکشن کمیشن اور دیگر کو آج نوٹس جاری کر دیے ہیں اور جواب طلب کر لیا ہے۔ جسٹس شجاعت علی خان نے درخواست پر سماعت کی، اور درخواست گزار انٹرنیشنل لائرز ایسوسی ایشن پنجاب کے صدر اظہر صدیق نے درخواست گزار کی جانب سے دلائل دیے۔ وکیل درخواست گزار نے موقف پیش کیا کہ الیکشن کمیشن خود بایو میٹرک نظام میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ اظہر صدیق صاحب نے الیکشن کمیشن کے خلاف چارج شیٹ پیش کی عدالت کے سامنے کہ یہ پہلا دنیا کا الیکشن کمیشن ہوگا جو صاف شفاف الیکشن کے لیے جو نظام ہے ای وی ایم کا اس کی راہ میں روڑے اٹکا رہا ہے۔ الیکشن کمیشن سیاسی جماعتوں کے ہاتھوں میں کھیل رہا ہے۔ انہوں نے عدالت میں کہا کہ الیکشن کمیشن نے آج تک بایو میٹرک نظام کے نفاذ کے لیے کبھی سنجیدہ کوشش ہی نہیں کی۔ اوورسیز پاکستانی ملک کا قیمتی سرمایہ ہیں مگر انہیں ووٹ کے بنیادی حق سے محروم رکھا گیا ہے۔ درخواست گزار نے موقف اپنایا کہ اوورسیز پاکستانی قیمتی زر مبادلہ پاکستان بھجواتے ہیں اور ملک کی ترقی میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ اوورسیز پاکستانیوں کو ووٹ کے حق سے محروم کرنا بنیادی حقوق کی خلاف ورزی ہے، اور بایو میٹرک نظام کے ذریعے ووٹنگ کرا کے بیرون ملک پاکستانیوں کو ووٹ کا حق دلایا جا سکتا ہے۔ ایڈوکیٹ اظہر صدیق نے استدعا کی کہ عدالت بیرون ملک مقیم پاکستانیوں کو بایو میٹرک ووٹنگ کا اہل قرار دے، اور عدالت پنجاب کے بلدیاتی انتخابات بایو میٹرک طریقے سے کرانے کے بھی احکامات صادر کرے، اور الیکشن کمیشن سے کہا جائے کہ وہ ہٹ دھرمی چھوڑے اور جو بلدیاتی قانون ہے اس کے مطابق جو ای وی ایم کا قانون ہے اس کے تحت الیکشن کروائے جائیں اور اوورسیز پاکستانیوں کو حق ووٹ دیا جائے۔ اس پر عدالت نے وفاقی حکومت اور پنجاب حکومت سے جواب طلب کر لیا، اور عدالت نے کہا ہے کیونکہ اس کے اوپر جسٹس شجاعت علی خان سے پہلے کہہ چکے ہیں کہ آپ اتنا زیادہ جب پیسہ اوورسیز پاکستانی آپ کو دیتے ہیں لیکن جب ان کا جو ایک بنیادی حق ہے رائٹ آف ووٹ کا آپ ان سے چھین رہے ہیں تو پھر آپ ان کے ساتھ کون سی بھلائی کر رہے ہیں۔ اب اس پر عدالت نے جو چونکہ وہ تھا جنرل الیکشن کا اور یہ بلدیاتی الیکشن کا، اس پر بھی کاروائی پہلے سے جاری ہے جس میں الیکشن کمیشن کو آخری موقع دیا ہوا ہے، اور اب اس کو بھی اسی کیس کے ساتھ عدالت نے جواب طلب کر لیا ہے۔ لاہور ہائی کورٹ میں ایک درخواست دائر کی گئی تھی کہ 1947 سے اب تک توشہ خانہ سے لیے گئے تحائف کی تفصیلات فراہم کی جائیں۔ جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے اس کے اوپر پہلے بھی نوٹس جاری کیا تھا، اور لاسٹ ڈیٹ آف ہیئرنگ پر وفاقی حکومت کے وکیل نے کہا تھا کہ جی نہیں ہم نہیں دے سکتے، یہ خفیہ ریکارڈ ہے، تو جس پر عدالت نے برہمی کا اظہار کیا تھا۔ آج 16 جنوری کو اس میں سماعت ہوئی، اور سیکشن آفیسر توشہ خانہ ندا رحمان آج لاہور ہائی کورٹ کے سامنے پیش ہوئے۔ جسٹس عاصم حفیظ صاحب عدالت میں سماعت کر رہے تھے۔ ندا رحمان نے عدالت میں کہا کہ ہم نے کمیٹی بنا دی ہے جو دیکھ رہی ہے کہ کون سی تفصیلات فراہم کر سکتے ہیں، تو عدالت نے کہا کہ لاہور ہائی کورٹ کے جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے کہ جب لاہور ہائی کورٹ کا جج آپ کو کہہ رہا ہے کہ تمام تفصیلات لے آئیں مجھے دے دیں، میں اس میں دیکھ لوں گا کہ کیا کوئی واقعی ایسی چیز ہے کہ جس کو چھپانا بنتا ہے تو اس کو دیکھ لیں گے۔ آپ کیسے کمیٹی بنا کے بیٹھ گئے ہیں؟ آپ کو کس نے یہ الاؤ کیا؟ جبکہ لاہور ہائی کورٹ نے آپ کو حکم دیا کہ آپ تمام تفصیلات لاہور ہائی کورٹ میں جمع کروائیں، تو آپ نے کس اختیار کے تحت ایک کمیٹی بنائی ہے جو یہ دیکھے گی کیا وہ کوئی عدالت ہے، کیا وہ کوئی جج ہیں
کہ جو یہ فیصلہ کریں گے کہ کون سے ڈاکومنٹس پبلک کرنے ہیں اور کون سے پبلک نہیں کرنے۔ عدالت نے ندا رحمان سے کہا، سیکشن آفیسر جو توشہ خانہ کی تھی، کہ یہ چل کیا رہا ہے، یہ کیا تماشا ہوا۔ عدالت شدید برہم ہو گئی اور عدالت نے کہا کہ توشہ خانہ کی تفصیلات اگر آپ نہیں دے سکتے تو آپ بتائیں نا، لکھ کے وجوہات بتائیں، پھر ہم فیصلہ پاس کریں گے آپ کے خلاف، پھر ہم آرڈر دیں گے۔ آپ بتائیں جی کہ یہ وجوہات ہیں، جن وجوہات پر آپ توشہ خانہ کی تفصیلات نہیں دے سکتے، لکھ کے دیں، پھر ہم آپ بتاتے ہیں آپ کو کہ کیسے آپ نہیں دے سکتے۔ اس پر ندا رحمان نے کہا جی ہمیں تھوڑا سا ٹائم دیا جائے، ہم اس معاملے میں عدالت کی معاونت کریں گے۔ عدالت نے کہا کہ یہ کیسے ہو سکتا ہے جب چیزیں پبلک ہو گئی ہیں، جب آپ نے عمران خان کی حد تک ایک پورا کیس توشہ خانہ کا بنا دیا، آپ نے ایک پورا جو ان کے خلاف ڈاکومنٹس پبلک کر دیے، آپ نے ان کے خلاف ڈاکومنٹس اتھارٹیز کو دے دیے، آپ نے ان کے خلاف ایک پورا کیس کھڑا کر دیا۔ جب آپ نے کچھ چیزیں پبلک کر دی ہیں تو باقی چیزیں آپ کیسے خفیہ رکھ سکتے ہیں؟ آپ پھر کیسے کہہ سکتے ہیں کہ جی اس کی حد تک کیس پبلک ہو گیا، باقیوں کی حد تک کیس خفیہ رکھا جائے گا؟ یہ پھر کون سا طریقہ ہوا؟ آپ کو یہ پہلے چیزیں دیکھنی چاہیے تھی۔ آپ نے تو ایک پورا کیس کھڑا کر دیا۔ جب آپ نے ایک فریق کے خلاف کیس کھڑا کر دیا تو باقی جو فریقین ہیں ان کے خلاف پھر کیوں آپ چیزیں چھپا کے بیٹھے ہیں اور کیوں نہیں تفصیلات جمع کروا رہے؟ عدالت نے کہا جب چیزیں پبلک ہو گئی ہیں تو باقیوں کے لیے کیوں چیزیں چھپائی جا رہی ہیں؟ عدالت نے 3 دن کی مہلت دیتے ہوئے عدالت نے کہا 16 جنوری ہے، آپ کو 3 دن کی مہلت دے رہے ہیں، 19 جنوری کو یہ سارے ریکارڈ کی تفصیلات آپ عدالت میں جمع کروائیں اور پھر ہم اس کے بعد فیصلہ دیں گے۔ ہاں، اگر آپ عدالت سے آپ کو لگتا ہے کہ آپ کے پاس کوئی زیادہ اختیارات ہیں، پھر لکھ کے لیں، تحریری صورت میں لیں کہ جی آپ کیوں نہیں دے سکتے، وجہ بتا دیں، پھر عدالت پھر فیصلہ دے گی کہ ہاں جی کیا آپ نے کرنا ہے اور کیا آپ نے نہیں کرنا۔ تو لاہور ہائی کورٹ نے 19 جنوری کے لیے، اور جسٹس عاصم حفیظ صاحب نے بڑی شدید برہمی کا اظہار کیا ندا رحمان پر بھی اور وفاقی حکومت کے وکیل پر بھی۔ انہوں نے کہا کہ آپ نے یہ کیا تماشا بنایا ہوا ہے، جس کا مرضی چاہتا ہے پبلک کر دیتے ہیں، جس کا مرضی نہیں چاہتا وہ خفیہ ہو جاتا ہے، ایسے نہیں چلے گا، آپ کو ریکارڈ دینا پڑے گا۔ اور اب یہ ساری تفصیلات 19 جنوری کو پیش کی جائیں گی جسٹس عاصم حفیظ صاحب کی عدالت میں۔ جو بھی تفصیلات ہوں گی آپ کے ساتھ شیئر کرتے رہیں گے۔ اللہ پاک پاکستان کا حامی و ناصر ہو۔ بہت شکریہ۔ اللہ حافظ۔ پاکستان زندہ باد۔